مولانا اسماعیل صاحب گودرا، پیر کمال، 22 تاریخ۔ اب یہ بزرگوں کے بس میں کیا کہنے گا تم کو؟ اس بسنے کو اولیاء اللہ نے بتایا ہو اور اپنی پوری زندگی کھپا کر دین کے لیے یہاں سے گئے ہوں۔ ذرا سوچو کہ ہم کہاں رہتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تو پہلے سے تھی، پھر اللہ نے ایسے علاقوں میں ہم کو بتایا ہے، ایسی بستیوں میں جن بستیوں کو بتانے والے، راتوں کو رونے والے، اللہ پہ اللہ لگانے والے، مخلوق خدا پر رحم کھانے والے۔ بھائی تو جو ہمارے ہونے دے نہیں، اس میں بڑا گھٹا مت نے بابا، یہ مائی کے بعد کون بیٹھا ہے؟ ارے لوہے کی مشین بھی آہستہ آہستہ گرم ہوتی ہے، ابھی تھوڑا بات کرنے دے، ابھی سے کیوں بے صبر ہو جاتا ہے؟ تو پہلے سے کرنا تھا نا، بیان شروع ہوا، اب سب کو متوجہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی عادت حکومت یوں گئی ہے، نہ وقت پر نماز، نہ وقت پر کوئی عمل، جب مرضی میں آئے جیسے ہے کرنا۔ جو قوم دنیا کی انسانوں کو زندگی سکھانے آئی تھی، مسلمان دنیا میں آیا ہے دنیا کی قوموں کو زندگی سکھانے کے لیے کہ زندگی کیسے گزارنے، انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے، یہ بتانے سمجھنے آیا تھا وہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ زندگی لی تھی مسلمان نے۔ تو اس لیے میرے بھائی، آپ وجہ سے ہمارے، اس سے پہلے میں آپ سے بات کہہ چکا ہوں اس مجمع کے سامنے کہ سوچو تم کہاں رہتے ہو۔ جن اولیاء اللہ نے، اللہ کے نیک بندوں نے اپنا خون اور پسینہ ایک کر کے ان علاقوں میں اللہ کے نبی کی زندگی کو دنیا میں زندہ کیا ہے، جس شہر کا بادشاہ بھی ولی تھا، بادشاہ احمد شاہ بادشاہ جو تھے، حالانکہ بادشاہ تھی ان کے پاس، ہمارے پاس چند کوڑیاں آتی تو ہم بگڑ جاتے ہیں۔ 1 لاکھ 2 لاکھ کا مالک بن جاؤ تو بولنا بھی بدل جاؤ، چلنا بھی بدل جاؤ نا، گھر بھی بدلنا شروع ہو جاؤ۔ بات بتائیے، ہم اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں تو دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ مسلمان کے گھر ہیں۔ جو مسلمان یہ کہتا تھا کہ میرے پیارے نبی علیہ السلام کے گھر میں تو دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، جس نبی کی محبت کا دعوے دار ہے، میرے نبی کے گھر میں 2 وقت کا کھانا نہیں تھا، ہاں اس مسلمان کی زندگی کا حال یہ ہے کہ چند کوڑیاں ٹھیک آ جاتے ہیں تو اس کے بولنے کا طرز بدل جاتا ہے، کھانے کا طرز بدل جاتا ہے، کپڑوں کا طرز بدل جاتا ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں بہت سوچنے کی بات ہے۔ دیکھو، ہم سب کو ایک دن موت تو آنی ہے، مرنا تو ہے ہی، اور مرنے کے بعد زندگی کا حساب بھی دینا ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گئے، بلکہ مرنے کے بعد ایک ابدی زندگی شروع ہوگی، جو ابدی زندگی ہے جہاں موت ہی نہیں ہے، اور جس زندگی کی کوئی حد نہیں ہے،
اور اس زندگی کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے قسم کھا کے فرمایا ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما بعد الموت الا الجنۃ والنار، کہ انسان مر کر جائے گا دنیا سے تو دنیا سے جانے کے بعد اس کی ایک زندگی شروع ہوگی جو ہمیشہ کی، اور اس ہمیشہ کی زندگی میں اسے دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانے میں جانا ہے، یا تو جنت میں یا پھر جہنم میں۔ ہر انسان کے بارے میں فیصلہ ہے اللہ کا، اور جنت اور جہنم کا مسئلہ اس دنیا کی زندگی پر اس کا مدار۔ دنیا کی زندگی اللہ نے دی ہے تاکہ آخرت بناؤ۔ دنیا میں تمہیں رہنا کتنی دیر؟ مسافر ہو، مسافر اپنی مسافری میں ضرورت کی چیز لے کے جاتا ہے۔ ابھی میں دلی گیا، مجھے 1.5-2 دن رہنا تھا، تو میرے بچے نے کہا کہ بیٹا ابا کیا بستر لے جاؤ گے؟ تو ایک شال مجھے رکھ دی کہ بھائی کبھی ضرورت پڑے تو اوڑھنے میں، ایک جوڑی کپڑے رکھ دیے اور صبر کر کے میں آ گیا۔ تو ہم سب دنیا میں مسافر ہیں، اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یہی فرمایا کہ دنیا میں زندگی ایسے گزار جیسے مسافر گزارتا ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہے جیسے تو مسافر ہے، ہاں غریب مسافر، یا رستہ چلتا مسافر۔ آدمی پیدل اس کا سفر ہو تو زیادہ سامان لیتا نہیں کہ اٹھانا پڑے گا، ہاں یہ ہماری زندگی۔ کھانے پینے کے لیے چند برتن چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ پہننے کے 2-3 جوڑی کپڑے چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑا چاہیے۔ جھونپڑے میں رہو کہ بنگلے میں رہو، تو اللہ راحت دے گا تو راحت ملے گی۔ راحت دینا تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہاں تو ہمیں دنیا میں آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے خدا نے زندگی دی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بنا لو، جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں تمہاری ضرورت، تمہاری حاجتیں نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری جی کی چاہتوں کو پوری کرے گا۔ انسان کی جی کی چاہتیں اللہ تعالیٰ شانہ مرنے کے بعد کی ابدی زندگی میں پوری کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے، میرے بندو یہ تمہاری 50 60 70 سالہ زندگی جو میں نے دے رکھی ہے اسے اپنی آخرت کے بنانے میں لگا دو۔ آپ اور ہم سوچیں، دنیا کے تمام انسان چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں مرنا ہے۔ موت کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ ہمیں مرنا ہے۔ مرنا کے معنی کیا؟ یہ دنیا چھوڑنی ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، چاہے کتنی دنیا بناؤ چھوڑنی ہے۔ آدمی پردیس میں رہتا ہے نا، پردیس میں کہ مجھے یہاں تو رہنا نہیں ہے، مجھے چھوڑنا ہے، تو پردیس میں ضرورت کا ہی گھر بناتا ہے، بلکہ بھاڑے کا گھر رکھتا ہے کہ مجھے یہاں کیا کرنا ہے۔ ہاں پردیس میں ہمارا دیش تو جنت ہے، حضرت آدم کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا تھا۔ ہاں لیکن پھر میں دوستو جنت سے کسی اللہ کی حکمت تھی، اللہ کو دنیا بسانی تھی، وہ تو پورا ایک اللہ کا نظام تھا۔ اس نظام کے ماتحت جنت چھوڑ کے آنا پڑا دنیا میں، جانا پھر اپنے وطن میں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا اور حکم فرمایا اے بھی تو
وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب اترو جنت سے، نکلو. لیکن اس کے ساتھ اللہ رب ہے، مالک ہے. اپنے بندوں کی رہبری فرمائی اللہ نے کہ اب جاؤ دنیا میں، ہمارا حکم تم کو یہی ہے، جنت چھوڑو، دنیا میں اترو. لیکن ایک بات میری ایک نصیحت وصیت سن کے جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ تم دنیا میں جاؤ گے، دنیا میں حالات آئیں گے تم پر، دنیا میں حالات آئیں گے، یہ طے ہے. ہاں، اللہ نے قرآن میں اس کی خبر دی ہے کہ دنیا میں تم جا رہے ہو نا، تم میں آپس میں دشمنیاں ہوں گی. ہاں، اور تم دنیا میں حالات سے گزرو گے، لیکن ان حالات میں میرے نبیوں کو تمہارے پاس ہدایت دے کے بھیجوں گا. ان نبیوں کی ہدایت پر زندگی گزاری ہو تو پھر تم بہت بغیر کسی خوف، بغیر کسی غم کی زندگی گزارو گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ضرور ہدایت آئے گی. یاتینکم نون ثقیلہ داخل ہے مضارع پر تاکید کے لیے. تم میں سے جو بھی میری بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، ٹینشن بھی نہیں ہوں گے پھر. ہاں، تو یہ میرے دوستو، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے لیے پوری دنیا کا نظام چلایا. ہاں، اور اللہ کے نبی کے ذریعے کی خبر دی. ہاں، الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ہم سب کو کہ دنیا کو تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. باپ کہتے ہیں نا تیرا ہی ہے نا بیٹا، مجھے کیا کرنا، میں تو مر جاؤں گا، تیرے ہی ہاتھ میں آنے والا ہے. تو سمجھ کے چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے کیا تیرا ہی ہے او آدم کے بچے. الدنیا خلقت لکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں او میرے بندو، دنیا کو تو میں نے تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے. دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے ہے، لیکن تم کو میں نے وانتم خلقتم للآخرہ، میں نے تمہیں دنیا میں جو پیدا کیا ہے تاکہ تم اپنی آخرت کی ابدی زندگی بنا کر آؤ. اب اس کے معنی کیا ہے کہ جب تک مسلمان آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا اور آخرت کو سامنے رکھ کر کاروبار کرے گا، آخرت کو سامنے رکھ کر یہ اپنی شادیاں کرے گا، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی کا شعبے میں چلے گا، تو دنیا اللہ اس کے قدموں میں ڈالے گا کہ لے سکون، لے اطمینان، لے برکتیں، لے کیا چاہیے اس مقصد کے لیے جس مقصد کے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. وانتم خلقتم للآخرہ، تم تو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، دنیا تمہارے لیے ہے. کیا یہی ہوا میرے دوستو؟ صحابہ دنیا میں میرے دوستو ایمان کے بعد اللہ کے نبی کے اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی مقصد آخرت بنایا اور آخرت کے لیے جینا سیکھا. اور جب اللہ نے دیکھا یہ ہمارے وفادار ہیں تو پھر اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں ڈالی. دنیا اللہ نے کو دی، لو جاؤ چلو. اور جب مسلمان نے آخرت کو بھلا کر، اس کے بعد حکومتیں آئیں، مال آیا، پیسے آئے، سب آیا، لیکن مقصد بلایا اس نے آخرت کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا، تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اس سے دنیا کو چھین کر اوروں کے حوالے کیا. جن سے لیا تو ان کے حوالے کیا، یہ تو نااہل ہے. ہاں،
مثال کے طور پر باپ اپنے بچے کو موٹر سائیکل دلاتا ہے تاکہ اسکول جائے، گھر کا کام کرے، دکان پر جائے، اس کے لیے اس نے دلائی ہے موٹر سائیکل. لیکن بچہ گھر کے سب کام چھوڑ کر اور جگہ موٹر سائیکل لے کے پھرتا ہے تو کیا ہوگا؟ باپ لے کر چلتا پھر. آج پوری دنیا میں یہ امت مسلمہ، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. یہ سب کے سب یہ سب کام کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ہوتے ہیں، ہماری ماتحتی میں. ان کو ہی کرنا ہے، ہم کو یہ نہیں کرنا. ہمارے لیے ان سے اللہ کرواتا کہ یہ تھکیں گے، رات کو جگیں گے تو ہماری ضرورت اللہ میں پوری کرتا رہوں گا. ہمارا قائصہ فرما کہتے ہیں ارے تم کیوں بے فکر کرتے ہو؟ یہ جتنی چیزیں بنا رہے ہیں تو تم ہی تو استعمال کر رہے ہو، بنانے دو ان کو. بھائی ٹرینیں بنائی تو ٹرین بیٹھ کے جماعت لے کے نہیں جاتے اپنے دور دور. ہوائی جہاز بنائے تو ہوائی جہاز میں بیٹھ کے کون جاتا؟ اپنے جاتے ہیں نا. کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے اللہ میاں کی طرف سے اقبال کہہ رہے ہیں. اقبال مرحوم نے کہا ہی ہے کہ محمد سے وفاتون ہے تو اللہ کہتا ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. یہ دنیا کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تیرے ہاتھ میں تو اللہ دنیا کی قوموں کی تقدیر دیکھ رکھے گا، تو جو کہے گا ہوگا. لیکن ہم نے اپنا راستہ چھوڑ دیا ہے. تبلیغ کی محنت سے چاہا جا رہا ہے. جس ترتیب پر حضور نے اپنی امت کو چھوڑا تھا، صحابہ میں تاجر بھی تھے، ملازم بھی تھے. تمہاری تو ایک ہی بیوی ہے، ان کی دو چار بیویاں تھیں. تم تو 3 یا 4 بچوں میں تھک جاتے ہو کہ بہت بچے ہو گئے. علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے دوسرے نکاح کیے اور ان نکاحوں میں 36 اولاد تھی ان کی. کتنی بولو؟ بولنے میں گھبراہ ہو گئے. اور زندگی میں برکت تھی. پوتے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے اپنے بچے. اور ایک صحابی کہتے ہیں 150 کو تو میرے بچے 150 تو ہیں، میں کتنوں کو ان کے مرنے پر دفن کر چکا ہوں. ہاں، ان کی زندگی میں برکت تھی، طاقت میں برکت تھی. ارے ادھر 40 سال کا ہوتا دھانپتا ہے. ہاں، برکتیں تھی. اللہ نے علم دیا تھا، سمجھ دی تھی. سمجھ مسلمان کے پاس فراست ایمانی تھی. وہ اپنے کو اور دشمن کو دونوں کو پہچان دیتا تھا فوراً. ہاں، اور آج اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپنے دشمن کو ہی نہیں سمجھتا کہ میرا دشمن ہے کون ہے. دشمن کو دوست سمجھتا ہے اور اس کی بات کو مانتا اور برباد ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا فراست مومن، مومن کی فراست سے بچو اور مومن کی فراست سے ڈرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانو ایمان کی برکت سے اور وہ فراست ایمانی نور دیتے ہیں، جس نور کے ذریعے وہ دیکھتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، دشمن کون ہے، دوست کون ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ایک بچے کو صحیح پرورش نہیں کر سکتے. ہاں،
اس میں بھائیوں یہ جو اللہ کے نبی کی محنت ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنی امت کو اپنا دین مکمل دے کے دو. اللہ کے نبی نے امت کو کہہ دیا کہ اللہ نے تمہیں مکمل دین دیا ہے، میں نے تمہیں سونپ دیا. حضور پاک علیہ السلام نے دنیا سے جانے سے پہلے اپنی امت کو حجۃ الوداع کے موقع پر مخاطب کیا ہے. اے میری امت، کیا میں نے تم تک اللہ کے دین کی تبلیغ کر دی؟ الا هل بلغت، میں نے دین پہنچا دیا تم تک؟ ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ پوچھا حضور نے، اور 3 مرتبہ صحابہ نے جواب دیا ہے قالوا بلا یا رسول اللہ. سب نے ایک آواز کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم تک آپ نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا. اور اس کے ساتھ اور بھی کہا بلغت الرسالہ، آپ اللہ کے رسول بن کے تشریف لائے ہیں تو اللہ کی رسالت آپ نے ہم تک پہنچا دی. وادیت الامانہ، اور جو دین آپ کو اللہ نے دے کے بھیجا تھا وہ امانت آپ نے ہم تک پہنچا دی، ادا پوری کر دی، دین پورا. وادیت الامانہ ونصحت الامہ، اور دین کے پہنچانے میں اور رسالت کو پہنچانے میں جتنی ہمدردی کرنی چاہیے وہ ہمدردی کر کے ہمیں آپ نے دکھا دی کہ دین کو پہنچانے میں کیا کرنا ہوگا. دین حکم سے نہیں پہنچے گا، حکومت سے نہیں پہنچے گا، دین تو ہمدردی سے پہنچے گا. ونصحت الامہ، خیر خواہی، ہماری خیر خواہی، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ پیارے نبی، مسلمان کی کوئی تھوڑی سی تکلیف جب آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول، اللہ کا نبی تمہارے پاس آیا، میرا نبی میں نے تمہارے پاس بھیجا. عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تھوڑی بھی تکلیف اسے بہت پریشان ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتی ہے. اور تمہارے لیے تمہارا نبی ہمیشہ چاہتا ہے میری امت آسانی کی زندگی اور آسانی کے ساتھ زندگی گزارے، اور میری امت دنیا میں خوشحالی کے ساتھ رہے، سکون چین کی زندگی گزارے. تو جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دین متین کو پہنچانے میں جتنی خیر خواہی ہو سکتی تھی وہ خیر خواہی اپنی ذات سے برت کر ہمیں دکھا دی کہ دیکھو دین پہنچانے میں اس طرح تمہیں اختیار کرنا ہوگا خیر خواہی. ونصحت الامہ وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہاد، اور آپ نے اللہ کے دین کو پہنچانے میں جو قربانی مطلوب تھی اور جو مجاہدہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اس مجاہدے کا حق ادا کر کے دکھا دیا کہ تمہیں کہاں تک قربانی دینی ہے. کہ اللہ کے نبی کی قربانی، اللہ کے نبی کی قربانی اماں جان نے ایک حدیث میں بتا دی کہ اللہ کے نبی دین کی خاطر کیا قربانی دیتے تھے. امی جان فرما رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں، ان کننا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثلاثة اہل فی شہرین. اگر شہرین کی قید حضور نہیں لگاتے نا تو آج کا مسلمان تو 3 چاند 3 دن وہ یوں کہتا، لیکن امی جان نے کہا 3 چاند 2 مہینوں میں دیکھ لیتے تھے. ان کننا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثلاث اہل فی شہرین، 2 مہینوں میں ہم 3 چاند دیکھ لیا کرتے تھے. وما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارا، اور اللہ کے نبی کے گھروں میں چولہا نہیں جلا 2 مہینوں تک، چولہا نہیں جلا. بلکہ کتابوں میں یہاں تک آتا ہے، عائشہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رات کو
بکری کا پایا اس کو ٹکڑے کرنے تھے، تو میں نے اللہ کے رسول دونوں مل کر اس کے ٹکڑے کیے اور یہ کیا، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے نبی نے ٹکڑے کیے کہ میں نے کیے۔ تو پوچھنے اور پوچھا کہ کیا اماں جان گھر میں دیا نہیں تھا کیا؟ کہا ہمارے گھروں میں دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، اندھیرے میں کام کرنا پڑتا تھا ہمیں۔ اللہ کے نبی کی مسجد 8 سال تک اندھی میں رہی، اللہ کے نبی کی مسجد میں دیا نہیں جلا۔ شاید جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تمیم داری نے اللہ کے نبی کی مسجد میں پہلا دیا جلایا ہے، وہ شاید سن 8 ہجری میں ہے۔ ان حالات میں اللہ کے دین کے لیے محنت کی ہے اور ہم تک دین پہنچایا ہے، اور دین آیا تو عزت ملی صحابہ کو، اور اللہ نے اپنے دین کی برکت ان کو سمجھایا، اور قرآن میں اس بات کو بتایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو، مضبوط چھوٹنا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں آج نماز پڑھ کل چھوٹ گئے، آج تو صبح نیند آ گئی، کیسے آ گئی؟ اللہ کا حکم کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ مضبوطی سے پکڑو اس سے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر، ایک اس راستے میں ایک سے نہیں، سب ایک ہی راستے پر۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، میرے نبی نے تمہیں ایک سیدھا راستہ دیا ہے، اسی پر چلو۔ ہاں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم اپنی راستوں پر مت جاؤ۔ آپ دیکھیں کسی خاندان کی زندگی کوئی ہے، کسی کی، وہ اپنے اپنے راستے ہیں، سب نبی کا راستہ نہیں ہے، نبی کا راستہ تو ایک ہی ہے۔ شادی ایک ہی طریقے ہوگی سب کی، مالدار ہو کہ غریب ہو، ملک ہو تو پٹھان ہو، گانچے ہو کہ منیار ہو، کوئی بھی ہو، عرب ہو کہ اعظم ہو، حضور کا تو ایک طریقہ ہے، وہی طریقہ ہوگا۔ باقی جتنے طریقے تو سب اپنے اپنے ہیں، اور اس میں سوائے مصیبت کے کچھ نہیں ہے۔ خیر چاہیے تو اللہ کے نبی کے طریقوں میں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بات فرمائی ہے جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی لے کر آیا ہوں۔ آپ کے جتنے طریقے ہیں ان طریقوں میں خیر ہی خیر ہے، اور ان طریقوں کو چھوڑ کر انسان کوئی بھی طریقہ اختیار کرے گا اس میں شر ہے، مصیبت، پریشانیاں۔ ہاں بچوں کی شادیاں کرو خوب کھیل کود کر، لیکن بعد میں رونے کا ہی ہے، بعد میں رونا ہے، بعد میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بعد میں ایسی شادیوں سے جو نسل تیار ہوگی وہ نسل انسان کے لیے وبال ہے۔ جس گھر کی پہلی سیڑھی ٹیڑھی ہو، پیڑھی، اور وہ گھر اس پر بنایا جائے تو اس گھر میں رہنے والا آدمی امن سے اور اطمینان سے نہیں رہ سکتا، کب گرے گا پتہ نہیں۔ تو جس مسلمان کی نسل کی چلنے کے لیے نکاح ہے، شادی ہے، اس شادی میں ہی میرے دوستو اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم کو توڑ کر یہ نکاح اور شادیاں ہوں گی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہاں اس لیے میرے بھائیو، میرے عزیزو، ہماری تجارتیں حضور کے طریقے سے ہٹ گئی، خیر نکل گئی۔ پیسے زیادہ ملنے سے کیا فائدہ؟ ایک آدمی کو پیسے آ گئے، لیکن جو مال سے سکون ملا وہ سکون تو ملا نہیں، اس کو برکت تو آئی نہیں اس کے پاس، اور یہ مال بعد میں وبال بنا۔
اس کی اولاد کے لیے آپس کی لڑائی کا ذریعہ بنا. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزوں، اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرو، اور دنیا تو خود بن جائے گی، گھبراؤ نہیں. آدمی چاہے کتنا ہی کمائے مال، کھاتا ہے 1.5 روٹی، اس سے زیادہ نہیں کھاتا. بلکہ اگر دیکھو گے نا، جتنا مال زیادہ آتا ہے اتنا کھانا کم ہوتا ہے. کھانے کی قسمیں بہت ہو جاتی ہیں، کھاتا کیا ہے یہ؟ 1.5 روٹی، وہ 1.5 روٹی بھی ہضم کرنی مشکل. اس کے میل میں کام کرنے والا 5 روٹی کھاتا ہے مزدور، اور اس کو ہضم کرنے کے لیے سوڈا بوٹ تو پینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور وہ 5 روٹی کے ساتھ چٹنی کھاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اور یہ تو بات صاف ہے، جس کو میرے نبی نے بات فرمائی ہو، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ. ہر امت کے لیے ایک فتنے کی چیز ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اس مال سے کی بنا پر بھائی بھائی کا دشمن بنتا ہے، پڑوسی پڑوسی کو ستاتا ہے. غریب کوئی لڑتا نہیں زیادہ، لیکن غریب کے وجہ تھوڑے پیسے آ گئے تو پھر وہ لڑتا ہے. یہ مال فتنہ ہے. آپ دیکھیں نا، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، حکومتوں میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، بھائی نہیں بنے، اور کبھی ان کو اپنی رعایت سے کوئی ہی نہیں ہے. ہاں، دنیا آئی ہے. حضرت عمر فاروق کے بعد جب دنیا آئی تو رونے لگے. کیسر و کسریٰ کے خزانے آئے مدینہ میں، مدینہ کے صحن میں ان خزانوں کو جمع کیا گیا مسلمانوں میں بانٹنے کے لیے. جب غنیمت کا مال جمع ہوا اور حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو مسجد کے کونے میں جا کر رونے لگے. تو جو صحابہ قریب والے تھے انہوں نے جا کر کہا، امیر المومنین، آج تو کیسر و کسریٰ کی حکومتیں فتح ہوئی ہیں، ان کے خزانے مدینہ کے صحن میں جمع ہوئے ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے اور آپ روتے ہیں. عثمان نے ایک حقیقی بات کہی، ہاں میں روتا ہوں اس لیے کہ یہی مال ان کے پاس تھا. یہ جو مال آج ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، یہ ان کے پاس تھا، اور اسی مال نے ان کو باغی بنایا، خدا کا نافرمان بنایا، اور جس کی بنیاد پر اللہ نے ان کو عذاب دیا اور اس مال کو ان سے چھین کر ہم کو دیا ہے. اب یہ ہمارے پاس آج ہمارا کیا ہوگا؟ اس عمر فاروق نے اپنے زمانے میں قانون بہت سخت بنائے، اور اپنی ذات سے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو بہت پابند بنایا. عمر فاروق خلیفۃ المسلمین ہے، اور جو غنیمت کا مال تقسیم ہوگا ان کے حصے میں بھی آتا ہوگا. لیکن زندگی بھر میرے دوستو زیتون کے تیل اور میرے دوست جو کی روٹی کے سوا کچھ نہیں کھایا. اور ان کے زمانے میں دنیا کی ملک فتح ہو رہے تھے. وہاں کے میرے دوستوں ڈیپوٹیشن آیا کرتے تھے تو ان کی اکرام میں تو کھانا پکایا جاتا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق نہیں کھاتے تھے. اور اپنے کو قانون بنایا کہ چاہے تمہارے پاس کتنے خزانے آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی کو جس حال میں تم نے چھوڑا تھا اور اللہ کے نبی جس حال میں تمہیں چھوڑ کے گئے ہیں، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. چاہے وزیر بن کے جائے، چاہے کچھ بھی بن کے جائے، تمہاری زندگیاں حضور کے زمانے میں جو تھی وہی رہے گی. پکا مکان نہیں بنے گا میرے زمانے میں.
میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں حضرت مولانا علی میاں کیا مضمون آیا کہ اللہ کی ترتیب خلفائے راشدین کی جو ترتیب بھی ہے کہ ابوبکر صدیق پہلے ہوئے، پھر عمر فاروق کو اللہ نے بنایا۔ عمر فاروق کا زمانہ فتوحات کا تھا، اس فتوحات کے زمانے میں مسلمانوں کی زندگی اپنے نبی کے طریقے سے نہ بدلے، اس لیے اللہ نے سخت آدمی بنا کے رکھا عمر فاروق کو، زندگی نہیں بدلے گی۔ ہاں ہمارا مکان پرانا ہو گیا، وہ مکان پورا نہیں ہوا، پیسے آئے ہیں، کھجلی ہو رہی ہے، اور مکان پورا نہیں ہوا ہے۔ اب تیرے پاس دنیا آئی ہے، وہ دنیا کی لالچ تیرے دل میں آئی ہے، تو دنیا داروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو ان کے راستے میں لے جا رہا ہے۔ گاڑی پرانی ہو گئی ہے، پرانی کہاں سے ہو گئی؟ پیسے آئے ہیں، کمایا ہے، ماڈل بدلو۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا، مال دیا اللہ نے غریبوں کو دو، بہت ضرورت مند ہے بیچارے، خالہ بیچاری ضرورت مند ہے، پھوپھی ضرورت مند ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں ماڈل بدلو۔ دین کی محنت چھٹی ہے، نبی والی محنت جب زندگی سے نکلے گی، نبی والی فکر، سوچ، زندگیوں میں جائے گی، اور نبی والی زندگی جب جائے گی، وہ رحمت للعالمین والی زندگی، رحمت والی زندگی جائے گی، زندگیوں میں زحمت آئے گی آئے گی آئے گی، چاہے بنگلے بنا لو، اے سی بنا دو، اور چاہے 50 دکانیں اور ایجنسیاں کھول لو، اور رات دن کما کے جمع کرتے رہو، زندگی بنے گی نہیں، دنیا بھی نہیں بنے گی۔ اور اس غفلت زندگی گزارتے گزارتے موت آ گئی، اور موت سے پہلے توبہ اللہ نے توفیق دی اور توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، اور اگر آدمی اسی زندگی گزارتے گزارتے مر گیا تو موت کے بعد کا مسئلہ میرے تو کھڑا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت سے کہا کہ اکثروا ذکر ہاضم اللذات، کہ تم روزانہ دنیا میں روزانہ موت کو کثرت سے یاد کرو، جو موت تمہاری لذتوں کو ختم کر دے گی۔ موت آئے گی تو وہ جو نرم گدے میں سوتے تھے وہاں سے نکال کے لے جائے گی قبر میں، جہاں کچھ بچھا ہوا نہیں ہوگا۔ گھروں میں بہت کمکم جلا رہے ہو، لیکن کبھی نہیں سوچتا آدمی کہ قبر کے اندھیرے کا انتظام کیا ہے۔ موت یاد آپ نے فرمایا کثرت سے یاد کرو، مرنا ہے۔ اپنے بچوں کو کبھی یاد کہ بیٹا مرنا ہے، قبر میں جانے کا ہے، اندھیرا ہوگا وہاں، اس کا انتظام اپنے کو یہاں دنیا میں کرنا ہے۔ بیوی کو کبھی یاد نہیں دلائی، خود کبھی سوچتا نہیں، کوئی موت کو یاد کہ یا کیا ہے موت کرتا ہے، وہ بھی پسند نہیں۔ کوئی دوست اس کو بار بار موت کو یاد ہے، بھائی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تو ایک دو مرتبہ تو سن دے گا، نہ ذرا یہ تو کہ کیا ہے موت کوئی دوسری بھی بات کرنے ہیں۔ موت کا تذکرہ پسند نہیں ہوتا آدمی کو۔ تو ایک تو دنیا کے تمام انسانوں کا اتفاق ہے کہ آدمی مرے گا مرے گا مرے گا۔ اللہ کا منکر تو آپ کو دنیا میں ملے گا، موت کا منکر کوئی نہیں ملے گا۔ دوسری بات جس پر دنیا کے تمام انسانوں کا اتفاق ہے کہ جو مرے گا دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا، دنیا یہیں چھوڑ کے جائے گا۔ بادشاہ گئے، نواب گئے، ہاں مہاراجا گئے، کروڑپتی اربپتی گئے،
کچھ لے کے نہیں گئے، یہی چھوڑ کے گئے. کہ فرماتے جو مرے گا وہ مرنے کے بعد دنیا میں سے کوئی چیز لے کے نہیں جائے گا، خالی ہاتھ جائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو مرے گا جو کچھ دنیا میں کیا ہے سب کچھ اپنے ساتھ لے کے جائے گا. اپنا کیا ہوا دنیا میں چھوڑ کے نہیں جائے گا، ساتھ لے کے جائے گا. یہ تین باتیں متفق علیہ ہے. اب سوچ لو، اور مرنے کے بعد کی زندگی کا مدار پوری دنیا کی زندگی پر ہے. اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ سے پہلے نبیوں کو دنیا کے تمام انسانوں کو یہ حقیقت سمجھانے بھیجا ہے. اور وہ انہوں نے انسانوں کو یہی بات سمجھائی ہے کہ تمہاری آخرت کس سے بنے گی؟ ایمان سے بنے گی، اعمال سے بنے گی، اخلاق سے بنے گی. لوگوں سے ہمدردی کرو گے اس سے بنے گی، لوگوں کو ستانے سے نہیں بنے گی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا بات ہے. بھی ہمارے پیچھے آنے والے جو پہلے سے آگے بیٹھ جاؤ تو اچھا ہے، بعد میں آگے بیٹھتے ان سب تمہارے کو دیکھتے ہیں. مجبور کو دھیان سے بات سننے دو نہیں یار. اس میرے بھائی میرے عزیزو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت جو ہے اس محنت سے ہی وہ چیز وجود میں آئے گی. دیکھیے یہ اللہ کی سنت ہے، جس لائن کے آدمی محنت کرتا ہے وہی چیز اس کو ملتی ہے. کسان اپنی زمین پر محنت کرتا ہے تو کھیتی اس کو ہاتھ میں آتی ہے. محنت کرنی پڑتی ہے، صحیح محنت کرتا ہے. وہ کاروباری اپنے کاروبار میں محنت کرتا ہے صحیح تو نتیجہ اس کو ملتا ہے. جیسے دنیا کی مادی محنتیں متعین ہے اس کو کرنی پڑتی ہے اور پھر اس کے بعد نتیجہ آتا ہے، ایسے روحانی زندگی بنانے کے لیے بھی روحانی محنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور امت کو سکھایا اور اس محنت کے اعمال بتائے اور امت کے ایک ایک فرد کو اس میں مشغول کیا. جس محنت کے نتیجے میں اللہ نے ایمان دیا، تقویٰ دیا، توکل دیا، اخلاق دیے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی دی، عدل و انصافی زندگی دی، امانت دار دیانتداری زندگی میں آئی، اس محنت سے آئی. آج ہم نماز پڑھتے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، لیکن محنت چھوٹی ہوئی ہے. اس محنت کے چھوٹی ہونے پر نماز ہی پڑھتے ہیں نماز، لیکن آپ کی زندگیاں وہ ایمان اور یقین کی مایا، وہ اللہ پر توکل، وہ میرے دوست اخلاق حمیدہ، معاملات و معاشرت کی پاکیزگی وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. وہ آئے گی محنت سے. ہاں اس لیے بھائیوں، جن بزرگوں نے اس شہر میں اپنی محنت ہے کہ ان کی زندگیاں پڑھو کہ ان کی زندگیاں کیا تھیں. جس بادشاہ کے گھر میں رہتے ہو اس بادشاہ کی زندگی تو پڑھو. جس نبی کی امت کا تم دعویٰ کر رہے ہو اس نبی کی زندگی تو پڑھو. اور پھر سوچو کہ وہ کہاں تھے، ہم کہاں ہیں. ان کی زندگی میں خدا نے ان کو کیا دیا؟ دنیا میں عزت دے دی اور دنیا کے خزانے ان کے پیروں کے لیے کھول دیے. اور ہم ان کے راستے سے ہٹ کر جس زندگی کو ہم نے اختیار کیا اس کے بعد ہمیں کیا ملا نتیجے میں؟ ذلت ملی، تنگیاں ملی، آپس کی دشمنیاں ملی، عداوتیں میرے تو زندگی میں آئیں. یہی ملا ہمیں. اچھا سب چاہتے ہیں کہ مرزا حالات تو ہونے چاہیے، مرزا آپس میں محبتیں تو آنی چاہیے اور یہ تو ہونا چاہیے، پر آئے گی تو اس راستے سے آئے گی. محنت یہ کرو، اس محنت کی ترتیب بناؤ زندگی میں، یہ ہماری ضرورت ہے. دنیا بھی بنے گی اور آخرت کی زندگی ابدی میرے دوستوں کامیاب ہو جائے گی. موت کا دن عید کا دن ہوگا.
جس نے دنیا میں رہ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت کو زندگی میں لانے کی محنت کرتے کرتے مرے گا نا، تو اس کی موت کا دن عید کا دن ہوگا، خوشی کا۔ اللہ کی ملاقات کون پسند ناپسند کرے گا؟ موت کے معنی اللہ کی ملاقات کا ہوتا ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو پل ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاقات کرا دیتا ہے۔ ہاں، غالباً بلال حبشی کا وقت جو آیا موت کا، تو موت کے وقت میں ان کی بیوی رونے لگی، تو بلال نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ کہ تمہاری جدائی کی وجہ سے روتی ہو۔ کہتے کیا جدائی کی؟ جدائی کی کیا ہے؟ آج ابھی موت آئے گی اور وہاں جا کر اللہ کے نبی سے ملاقات ہو جائے گی۔ وَاتَرَبَا غَدًا نَلْقَى مُحَمَّدًا وَأَحِبَّا، ارے کیا وجہ کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، موت آئی نہیں کہ اللہ کے نبی سے اور صحابہ سے ملاقات ہوئی نہیں۔ ہاں، جو دنیا میں نبی والی محنت کرتا ہوں، کمانے سے تمہاری دنیا تمہیں مبارک، مقدر سے زیادہ دنیا ملتی نہیں ہے، لیکن مقدر کی دنیا بھی نبی کے طریقے سے کماؤ تو اللہ خوش ہو کر دے گا اور رحمت بنا کے دے گا دنیا، اور یہ دنیا تمہارے لیے دنیا میں سکون اور چین کا ذریعہ بنے گی۔ ہاں، اور اس دنیا کو تم دنیا کے نادان و اندھوں کے طریقے پہ کماؤ گے، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، اور دنیا ہائے دنیا کرتے کرتے جمع کر لو گے، اللہ تمہاری مقدر کی روزی تمہیں دے گا، لیکن ناراض ہو کے دے گا۔ مالدار بن جائے گا تو، لیکن اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، یہ مال تجھے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب بادشاہ بھی بن جا، وزیر بھی بن جا، نیتا بھی بن جا، اللہ کو ناراض کر کے، تیری مقدر میں لکھا گیا تو بنے گا، لیکن اللہ کو ناراض کر کے کیوں بنتا ہے؟ نیتا گیری میں تو اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ تیری زندگی نہیں بنائے گا۔ ٹھیک ہے، دنیا پہ ایسے کوڑیاں ٹھیک رہ جائیں گے، کچھ لوگوں کے کام بنا دے گا، سنو میں تو خدمت کرتا ہوں، اللہ کے لیے کرے گا تو یہ تیرا کام آئے گی، اور اللہ کے لیے نہیں کرے گا تو یہ بھی کام کی نہیں آئے گی، اور خدمت کے لیے یہی رہ گیا ہے۔ خدمت کے لیے تو بہت میدان ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے خلیفہ ہیں، تو خدمت کے لیے تلاش کرتے تھے خدمت، تو مدینہ میں ایک آنکھوں سے نابینا عورت تھی، اور اس کا کوئی اس کا خبر لینے والا کوئی نہیں تھا، تو ابو بکر صدیق روزانہ رات کو اس کے جھونپڑے میں جا کر اس کے جھونپڑی کی صفائی کرتے تھے، اسے کھانا کھلاتے تھے، اور اس کے گھر کا پانی بھر دیتے تھے۔ یہ بھی خدمت ہے۔ ہاں، آدمی کرے تو اللہ کے لیے کرے، چاہے تبلیغ میں جائے، چلا کرے، کچھ بھی کرے، اللہ کے لیے کرے گا تو کام آئے گا، اور اگر اس میں نفس کی آمیزش اندر ہوگی تو یہ چیز اس کو نقصان دے گی، کوئی بھی ہو۔ ہاں، اور اللہ کے نبی نے شرک خفی سے پناہ مانگی ہے۔ شرک خفی جو آدمی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن آدمی دھوکے میں آ کر اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ جو ہیں اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلیں، نبی والی محنت میں لگو۔ تمہاری ضرورت کی دنیا کماؤ میں کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کے طریقے کماؤ، تمہاری دنیا مقدر کی تمہیں ملے گی، مقدر کی دنیا کہیں نہیں جاتی، اور مقدر میں نہیں ہوتی تو کہیں سے آتی بھی نہیں اور رہتی بھی نہیں۔ آپ دیکھیے
اپنی زندگی کو دیکھو تو اللہ راضی ہو کر دنیا دے، اس کا راستہ اردو والا راستہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اب دنیا کے اسباب میں لگنے سے روکا نہیں، لیکن آپ نے ایک راستہ بتایا کہ اس میں لگنے کے لیے جتنا وقت چاہیے لگاؤ، باقی تمہاری زندگی کا مقصد تو آخرت ہے، اپنی آخرت کے بنانے میں اپنے آپ کو لگاؤ، تمہاری زندگی سے دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچے، تم اللہ کے خلیفہ ہو، اور اللہ کے خلیفہ ہو تو اللہ تعالیٰ شانو انسانوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، خود نہیں کھاتا، خود نہیں سوتا، سب کو سلاتا ہے۔ چلو تمہارے اندر یہ صفات آنی چاہیے، اللہ کی خلافت کی صفات۔ ہاں یہ اس کی محنت ہے، ایمان کی محنت اس کی ہے، اللہ کے لیے جینا سیکھنا، اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ ہاں دنیا سے تو بچنا چاہیے، دنیا تو اللہ کی رحمت سے گری ہوئی ہے، اور دنیا ملعون، دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ہاں اپنے دنیا میں لگو، ضرورت کے لیے لگو، باقی اپنے کو بناؤ، میرا ایمان بنے، میرا اللہ سے تعلق بڑھے، میں اللہ کا بن جاؤں، تاکہ میرا اللہ میرا بن جائے، میں خدا کی مخلوق کے کام آؤں، میرے اندر عدل انصاف آئے۔ عدل انصاف کے معنی یہ ہیں جس کا جتنا حق ہے اس کا پورا پورا حق دینا، یہ عدل ہے۔ تم سمجھتے عدل کے معنی وہ کوارٹر میں جو ہوتا ہے وہ نہیں، عدل کے معنی ہر ذی حق کا جو حق ہے اس کو ادا کرو، بیوی کا جو حق ہے اس کو حق اس کا دو، حق میں اتنا ہی نہیں کہ خرچہ دے دے، اور بہت سے حقوق اس کے ہیں، پوچھو ماں باپ کے کیا حق ہے، بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں، محلے میں کیا ہو، محلے والوں کے کیا حقوق ہیں، میری فیکٹری ہے، فیکٹری میں میرے نوکر چاکر ان کے کیا حقوق ہیں، میں نے گھر میں بکری پالی ہے تو بکری کا کیا حق ہے۔ ہاں ہر چیز کا حق ہے، اور ان حقوق کو پورا کرنے پر خدا خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر زندگی بنائیں گے، اور ہماری زندگی سے دنیا میں اللہ کے نبی کی زندگی دنیا میں زندہ ہوگی۔ ہم یہ زندگیاں لے کے دنیا میں چلیں گے نا حضور والی، ہاں ہمارے تاجروں کی تجارت حضور کے طریقے پہ جب ہوگی تو ان کی تجارتوں سے اللہ کے نبی دنیا میں، اللہ کے نبی کا دین پھیلے گا، اور ان کی دکانوں پر جو گاہک آئیں گے اور ان گاہک کے ساتھ جب وہ زندگی برتو گے تو وہ سمجھے کہ اسلام اس کو کہتے ہیں۔ پھل والے جھاڑ کو کوئی نہیں کاٹتا، کاٹتا ہے کوئی نہ، کوئی کاٹے تو ان کا روکتا ہے، بھائی کیوں کاٹ دیتا ہے، سایہ ملے گا، پھل ملے گا۔ مسلمان کی زندگی اللہ کے نبی والی پھلدار زندگی ہو، اس کو کون سزائے، کون سے نکالے گا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب مسلمانوں نے دنیا میں جا کر محنت کی اور دنیا کے انسانوں کو اسلام دیا اور اسلامی زندگی بڑھ کے دکھا دی، اور جب وہ ملک چھوڑ کے اپنے ملک واپس جانے لگے تو اس ملک والوں کا تم مت جاؤ، یہی رہو۔ اور قرآن اس کا شاہد ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتے۔ زندگی اپنی صحیح گزارو، اچھی طرح گزارو، اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو، اگر لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو اچھی طرح اس کو رفع دفع کرو، لڑو مت۔ ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، تو تیرے اور تیرے مقابل میں اگر تمہاری زندگی میں دشمنی ہوگی تو اللہ اس دشمنی کو محبت سے بدل دے گا۔ اور یہی تبلیغ والوں کے لیے بھی ہے،
تبلیغ میں لگنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب تک میں دوستو اللہ کے لیے محبت کرنا ہم نہیں سیکھیں گے، اللہ کے ہاں ہمارا وہ مقام نہیں ہے۔ رہی بات کہ دوست بھائی سے کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ایشو نہیں بنانا چاہیے، جو بنائے، اور اللہ تو جانتا ہے سب کو، اللہ مجھے، آپ کو، ہمارے بھائی ساتھی جتنے بھی ہیں سب کو جانتا ہے، اور ان کے دل میں کیا وہ بھی جانتا ہے۔ مسئلہ تو اس کے ساتھ ہے۔ اور حضرت علی رضی کا واقعہ آتا ہے نا، دشمن سے مقابلہ ہو، دشمن کو پچھاڑا اور چاہتے تھے کہ اس کو ختم کرے، تو اس نے حضرت علی پر پھونک دیا اور حضرت علی نے چھوڑ دیا اس کو، تو دشمن پوچھنے مجبور ہو گیا کہ میں نے آپ پر پھونکا، تو پھونکنے کے بعد تو آپ کو مجھے قتل کر دینا چاہیے، آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو علی نے کہا ہاں، پھونکنے سے پہلے میں تجھے مارنا چاہتا تھا اللہ کے لیے، لیکن جب تو نے میرے منہ پر پھونکا تو میرے میں غصہ پیدا ہوا، میں اپنے غصے کو پورا کرنے کے لیے مارتا اللہ کے لیے، اس میں تجھے چھوڑ دیا۔ ہم تو اللہ کے لیے بھی جیتے مارتے کرتے، اس لیے آدمی کو ہمیشہ اپنا حساب کرنا چاہیے۔ صحابہ آپس میں یہ کہتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب خود کیا کرو کہ تیری زندگی کیا ہے، تو کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تیرا معاملہ کسی سے بگڑا تو کیوں بگڑا ہے، اس میں تیرا کیا قصور ہے۔ اور پھر نبی کی تعلیم ہے، ہاں، سن من قطع، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ پیدا کر، توڑنے کی شکل اختیار نہ کر، یہ سب کے لیے، میری تمہاری سب کے لیے۔ واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے، بدلے لینے کے چکر مت پڑ، اس کے مقابل کی بات نہ کر۔ واحسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برائی کا برتاؤ کرے تو اس کے لیے احسان کا برتاؤ کر۔ ہاں، اور عجیب، اللہ کے نبی نے اس کی فضائل بیان کی ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مطلب حضور سے پوچھا، حضور کہ حساب یسیر جو ہوتا ہے، حساب یسیر ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندے کو بلائے گا اور بندے کو پردے کے پیچھے اس کے تمام جو خطائیں وغیرہ گنائے گا، یہ لیکن پھر اسے اللہ معاف کر دے گا، کیا تمہارا معاملہ ہو گیا۔ وہ کون ہوگا؟ کوئی وہی ہوگا جو توڑنے والے کے ساتھ جوڑ پیدا کرے گا، جس میں 3 صفت ہوگی، توڑنے والے کے ساتھ جوڑ پیدا کرے۔ دل بہت بڑا کرنا پڑتا ہے، جی ہاں، شیطان پتہ نہیں کیا کیا سمجھاتا ہے۔ ہاں، سلمن قطع، جو تجھ سے توڑ کر جوڑ پیدا کر۔ واعف عمن ظلمک، ظلم کرے معاف کر دے۔ واحسن الی من اساء الیک، اور جس کے ساتھ برائی کا برتاؤ کر اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کر۔ یہ 3 صفتیں جس آدمی میں ہوگی اللہ اس کا حساب آسان کر دے گا، اپنے پاس بلا کر سب کچھ گرا کر کہ جا میں تجھے معاف کر دیا اس دنیا میں بھی۔ یہ زندگیاں گھروں میں لانی ہے، اپنے اندر لانی ہے، اس کی محنت ہے، اور امت میں یہ زندہ ہو اس کے لیے قربانی دینی ہے، جان مال۔ اگر میری تمہاری تھوڑی جان مال کی قربانی لگ جائے گی اور امت کے لیے دوست اللہ ہدایت کے دروازے کھول دیں گے، ہمارا کیا نقصان ہے؟ بلکہ یہ تو اللہ کے نبی کی روح کو خوش کرے گا۔ جو آدمی اللہ کے نبی کی امت پر رحم کھائے گا اور امت کو غلط زندگی سے صحیح زندگی لانے کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ کے پیارے نبی کو جب قبر میں اس کی خبر دی جائے گی تو اللہ کے نبی کو خوشی ہوگی۔ اپنے نبی کی
قلب مبارک کو ٹھنڈک پہنچاؤ. نبی کی زندگی کو چھوڑ کر نبی کو تکلیف مت پہنچاؤ. ہاں اللہ کے نبی کے پاس امت کے حالات جاتے ہیں, امت کی زندگیاں جاتی ہیں. ہاں حضور کی زندگی میں ایک صحابی سے ایک گناہ ہو گیا, چوری ہو گئی. کہ اللہ نے حضور کے زمانے میں یہ تمام چیزیں امت سے کروائی ہیں تاکہ امت کے لیے قیامت تک کے لیے رہبری ہو کہ چوری کرے تو کیا کرنا. تو صحابہ نے اس چور کو حضور کی خدمت میں کے پیش کر دیا. اللہ نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو. اور پھر حضور ایک کارنر میں جا کے رونے لگے. آپ رو رہے, صاحب نے کہا حضور آپ رو رہے, آپ نے تو حکم دیا ہے. تو میرے سامنے میرے امتی کا ایک رسوائی ہو اور ہاتھ کٹ جاوے اور میں نہ رہوں تو کیا کروں گی, ایک اور کب رہوں گا. اگر تم نے اس کو سمجھا بجھا کر توبہ کرا دی ہوتی اور اس کے عیب کو چھپا دیا ہوتا اور میرے سامنے نہ لاتے. حضور فرمایا اگر فاطمہ سے بھی قصور ہوگا تو فاطمہ کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں. مسئلہ تو اللہ کے حکم کا ہے. فاطمہ سے تھوڑا ہوتا. بالفرض کا میری بیٹی بھی گئی قصور کرتی نا تو اس پر حد تو میں اس کو بھی جاری کروں. یہ نہیں اپنا آج ایسا بہت چلتا ہے اپنی وجہ سے وہ چاہے کچھ بھی کرے, اٹھا سیدھا نہا ظلم اپنا ہے. اس لیے قرآن کو ولا تفرقو, پارٹیاں مت بنو. پارٹیاں بنتی ہیں ناحق پر, حق پر پارٹیاں. حق تو ایک ہی ہے, حق دو نہیں ہو سکتے. حق دو نہیں ہو سکتے, کوئی بھی ہو, بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو, حق ایک ہوگا. اور وہ کون حق کا فیصلہ کون کرے گا؟ امت کے علماء صلحاء یہ فیصلہ کریں گے. اور قرآن نے اس کی رہبری کی ہے کہ تمہارے آپس میں جھگڑا ہو جائے تو تمہارے درمیان میں حکم بناؤ. ہاں, اور وہ جو فیصلہ کرے اس کو قبول کر لو, ختم شو. پارٹی بازی نہیں ہے, بھول ہو سکتی ہے. پارٹی بازی ولا تفرقو, پارٹی بازیاں مت کرو. فتذهب ريحكم, تو تمہاری ہوائیں اکھڑ جائے گی. آپ دیکھنا بہت سے خاندان ہوتے ہیں زمانے سے ساتھ رہتے ہیں اور اللہ ان کو چلاتا رہتا ہے, لیکن جب ان میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو خاندان کی پوری پیڑھیاں ختم ہو جاتی ہیں. جو پیڑھی 200 سال سے چل رہی تھی اور برابر بھائی آپس میں چل رہے تھے, لیکن جب ان میں آپس میں اختلاف ہوا کہ پھر وہ پیڑھی ختم. ہاں, گھروں میں یہ حال ہوتا میرے دوستوں. اس میرے بھائی میرا عزیزو, اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہمارے ساتھ نفس ہے, شیطان ہے, ہم اپنے آپ کو سنبھالیں. ہاں, قرآن میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں اعمال کر کے سمجھتے ہم نے بہت کچھ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ ان کے اعمال مقبول نہیں ہوتے. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر دوں جو اپنے اعمال کے اعتبار سے نقصان اٹھائیں گے اور جن کے اعمال رد کر دیے جائیں گے. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون, کہ جن کی کوششیں, جن کے اعمال دنیا ہی میں نکارت ہو گئے اور یہ سمجھتے تھے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے.
ہاں، اس میرے بھائیو میرے عزیزو، گھروں میں محنت داخل کرو اللہ کے نبی کی، اپنی زندگی میں محنت کو داخل کرو، خود نبی والی محنت میں اپنے آپ کو تھکاؤ، اور پھر اللہ سے مانگو کہ اللہ جو کچھ تو نے صحابہ کو دیا تھا ہم بھی تیرے نبی کی امتی، ہمیں بھی دے دے۔ لیکن محنت کے بعد دکان پہلے کھولتے ہو، دعا بعد میں کرتے ہو، ہے نا؟ ایسے دین کی محنت پہلے کرو، نبی والی محنت میں جانی مان جان مان لگاؤ، قربانی دو، قربانی تو دینی پڑے گی، اور قربانی دینے کے بعد صحیح محنت لگو، وقت گزارے مت جاؤ جماعت میں چلہ پورا کرنے، بلکہ چلے میں جو اعمال کرنے ان اعمال کو پابندی سے کرو، اور اپنی طبیعت کو مجبور کرو۔ دوا کڑوی ہوتی ہے، آدمی کی طبیعت چلتی نہیں کھانے میں، لیکن صحت چاہیے تو آدمی مجبور اپنے آپ کو کرتا ہے، کھاتا ہے کڑوی۔ ایسے جماعت میں جانے کے بعد بھی آدمی کو وہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو کرنے میں طبیعت چلتی نہیں ہے۔ ہاں، تعلیم کے وقت میں اس کو میں غسل کر لوں، وہ تعلیم بیٹھنے کو طبیعت نہیں چلے گی، غسل کرے گا، سو جائے گا۔ نہیں، مجاہدہ اسی کا نام ہے کہ اپنی جی کی چاہتوں کو چھوڑنا اور دعوت کے تقاضوں پر اپنے آپ کو جمانا، اور صحیح کرو، اعمال صحیح کرو گے، اس کا نتیجہ آئے گا۔ یہ تو بڑے زبردست اعمال ہیں دعوت کے۔ ہاں، آدمی کے اندر وہ صفات پیدا ہونا لازمی ہے، لیکن صحیح طریقے سے گزارنا، اور پابندی سے رہنا، اور اپنے لیے ایک چیز جو سوچنا، پوری امت کے لیے سوچو، پوری انسانیت کے لیے ہمارے دل میں ہونی چاہیے بات کہ اللہ انہیں بھی جہنم سے بچا دے۔ اگر یہ کفر میں مرے تو کیا ہوگا ان کا؟ ہاں، ہمارے اندر ہمدردی تو ہونی چاہیے۔ اگر ہم ان کو دعوت نہیں دے سکتے تو ان کے بارے میں دل میں دکھ تو ہونا چاہیے۔ ان کی طرف ہم نگاہ اٹھائیں تو محبت کی نگاہ اٹھائیں، اور یہ سوچیں یہ بھی میرے نبی کے امتی ہیں، میرے نبی کے جیسے ہم امتی ہیں، دنیا کا ہر انسان حضور کا امت میں ہے۔ جنہوں نے آپ کی بات کو قبول کیا وہ تو امت اجابت ہے کہ جنہوں نے آپ کی بات کو قبول کیا، اور جنہوں نے آپ کی بات کو قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے کہ وہ ان کو دعوت کی ضرورت ہے۔ ہاں، اور یہ کریں گے۔ ہاں، اس لیے بھائی میرے عزیزو، مشکلات کا حل سوائے اس کے کچھ نہیں ہو، سدھرو۔ گاڑی نان وے، نو انٹری، دماغ سے نکل جاتا ہے، گاڑی نو انٹری میں چل رہی ہے۔ ہاں، 2021 کا ماڈل ہے، بالکل نیو برانڈ، اور 1.5 لاکھ والی نہیں، 20 لاکھ والی ہے، اور گاڑی میں حور جیسی بیوی ہے، اور چاند جیسے چھوکرے ہیں، سب ہے، اور تمام میں دوستوں فیسلٹیز ہے، کھانے کی، پینے کی، سب وہ راحت آرام کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور لے کے حضرت نکلے ہیں گاڑی، اور گاڑی لے کے چلتے چلتے باتیں کرتے کرتے نو انٹری میں گھسے، ان کو انداز نو انٹری ہے، گھس گئے، اور ذرا آگے گئے تو بیچ میں نو انٹری ہے۔ تو جب تک نو انٹری نہیں سنا تو وہاں تک تو سکون میں تھے، اور جہاں نو انٹری سنی کہ اب کھلبلی مچتی ہے، اب اتنا نہیں رہتا، حالانکہ نئی گاڑی ہے، بیوی ہے، بچے سب ہیں، لیکن نو انٹری میں گھس گیا ہے۔ جب تک نو انٹری سے باہر نہیں آئے گا وہاں تک سکون نہیں ملے گا اس کو، چلا تو نہیں دیکھتا رہے گا کہ وہ پوری تو نہیں ہے، اندر کا چین ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ شانہ نے اس امت کو دین دیا ہے، اور اس دین میں حلال اور حرام ہے۔ حلال کا راستہ انٹری ہے، راستہ انٹری ہے، کرو،
اور حرام راستہ نو انٹری ہے. نو انٹری میں گھسنے کے بعد پھر سکون چین نہیں رہے گا، چاہے کروڑپتی کا باپ ہو. نو انٹری میں، اور جب تک نو انٹری میں مسئلہ حل نہیں ہوگا، نو انٹری سے اسے میدوں سے ریورس میں آنا پڑے گا اور باہر نکلنا ہوگا نو انٹری سے. جب نو انٹری سے باہر نکل آئے گا نا، الحمدللہ سکون ملے گا. اور اب بیوی سے باتیں کرتا جائے گا، کھاتا جائے گا چین میں. اور جب تک نو انٹری میں تو کھانا بھی نہیں کھائے گا کہ تو کھانا ہے. یا مصیبت ہے. میری بات میرے دوستو غلط تو نہیں ہے نا کہ نو انٹری میں جانے کے بعد آدمی کے تمام راحت و آرام کے اسباب ہونے کے باوجود اسے راحت اور سکون نہیں ملے گا. نو انٹری سے باہر آنا ہی پڑے گا. ایسے آج مسلمان نو انٹری میں چل رہا ہے، کاروبار میں، کھانے میں، پینے میں، دوستوں میں. اب نو انٹری کی زندگی گزار رہا ہے تو چین سکون کیسے ملے گا؟ مل صاحب میں بہت پریشان ہوں. پریشانی کا راستہ تو نے اختیار کیا ہے یار. دعا کریے عمر صاحب. بھائی نو انٹری میں ہے، نو انٹری سے نکلنا ہوگا. اس نو انٹری زندگی سے نکلنے کی ایک محنت ہے. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو غلط زندگی چھڑوائی اور میرے دوستو اللہ کی اطاعت زندگی پر ڈالا. اللہ نے ان کی دنیا بھی میرے دوستو چمکا دی اور دنیا میں بھی خدا نے عزت دے دی. اور مرنے کے بعد اللہ نے رضی اللہ عنہ اور رضوان عنہ کا پروانہ دیا. اس لیے بھائی اللہ کے کہہ رہے ہیں 4 مہینے لگاؤ، اللہ کی راہ میں نکلو. حضور والی محنت میں 4 مہینے ایک اہتمام سے لگاؤ. جو بزرگان نے فرما کہ یہ کرو اور یہ مت کرو. ہاں، اور اپنے آپ کو پابند بناؤ، امیر کی اطاعت کے ساتھ چلو. ہاں، اور رات کو ان کے خدا سے مانگو. ایک طرف دن میں محنت کرو گے، پھر رات سے کہ اللہ ہدایت دے دے. وہ ہدایت جو تو نے صحابہ کو دی تھی، اللہ وہ ایمان جو تو چاہتا وہ دے دے. تیرے نبی والی زندگی سے محبت دے دے، آخرت کا فکر دے دے. دنیا تو چھوٹنی ہے، اس دنیا کی محبت کو نکال دے. ہاں، اور اللہ آخرت کی زندگی میری بنا دے. ہاں، مجھے مسلمانوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا سکھا دے. مجھے تیری مخلوق کو محبت سے دیکھنا سکھا دے. ہاں، یہ میرے دوست جب رات کو اٹھ کر مانگو گے تو پھر اللہ تعالیٰ شان و محنت کے بعد دے گا. تو بتاؤ ہم سب کو نبی والی محنت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ارے بولو تو صحیح کہ دوسروں کو بھیج دینا چاہیے. خود بھی کرو، اپنے بچوں کو بھی محنت نہ لگاؤ. یہ نہیں کہ میں کرتا ہوں کافی ہے نا، کافی نہیں ہے. سب کو زندگی میں دین لانا ہے اور سب کو نبی والا درد اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور سب کو اپنے دلوں میں اللہ کے نبی کی طرح اپنی زندگی میں ایک خدا کی مخلوق پر شفقت اور رحمت زندگی میں لانی ہے. اور سب کو اپنی غلط زندگی سے توبہ کرنی ہے. اب تک کی زندگیاں ہماری جو گزر رہی ہیں وہ بہت ہی تو اللہ کو ناراض کرنے والی زندگیاں ہیں. اس سے توبہ کرنا، معافی مانگنا اور معافی مانگ کر اپنی زندگی کو صحیح کرنا. اس لیے میرے بھائیو آپ وجہ سے ہماری گزارش ہے، سن کے چلے مت جاؤ، کچھ اپنی طبیعت پر لو. اس حال میں میری موت آ کے تو کیا ہوگا؟ ہماری نماز صحیح نہیں، ہمارے میں اخلاق صحیح نہیں، اللہ کا تعلق صحیح نہیں. اس حال میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اگر ہم نے اپنی زندگی کی ترتیب بدل دی کہ نہیں اب انشاءاللہ اب نبی والی زندگی پر آنا ہے اور جو ایمان اللہ نے مطالبہ کیا ہے وہ ایمان زندگی میں لانے کی محنت کرنی ہے اور محنت میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے. اور اپنے آپ کو محنت ڈال دیا بھی ہم نے، اور ڈالنے کے بعد اگر موت آ جائے گی تو بھی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان بندوں کے ساتھ اٹھائے گا جن کے پاس ایمان ہے. کیوں کہ ہماری منزل وہ تھی، اس منزل تک ہم پہنچ نہیں سکے. جیسے قرآن پاک کو حفظ کرنے والا حفظ کرنے کی نیت سے حفظ کرنا شروع کر دے اور حافظ ہونے سے پہلے اس کی موت آ جائے تو قیامت کے دن اسے حافظوں کے ساتھ اٹھائے گا.
ایسے یہاں صحابہ والا ایمان چاہیے. اس کی محنت کے لیے ساوری ترتیب پر اپنے 4 مہینے کی محنت و سالانہ دین کی محنت میں لگانے کی ترتیب بنائی آپ نے, اور آپ بنا کے ترتیب پر چل رہے ہیں. مقام پر رہ کر اس محنت میں اپنے آپ کو لگا رکھا ہے. اس بنیاد کے خدا ہمیں وہ دے دے. اور میرے دوست سے محنت کرتے کرتے موت آ گئی, اور اگر خدا نخواستہ وہ ایمان نہیں بھی ملا, تب بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانو صحابہ کے ساتھ ہمارا یہ فرمائیں گے. تو سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ تم یار پھر شیطان کے چکر میں آ جاتے ہو, نام بھی دے دیتے ہو, نام بھی دکھا دیتے ہو, سب کر لیتے ہو. پھر جب جانے کا ذرا اجر آ گیا. اجر کون سا ہے؟ شریعت میں عذر کس کو کہتے ہیں؟ نہ جانے کے لیے عذر کیا کہا جائے گا؟ آدمی اتنا بیمار ہو گیا کہ چل نہیں سکتا. آدمی چل نہیں سکتا, بیمار ہو گیا. ہاں, لنگڑا ہو گیا, لنگڑا آدمی جو معذور ہے. ہاں, لیس العمی حرج, اندھے پر یہ عذر ہے. اور بہت سے عذر ایسے ہیں جن کو آپ علماء سے مفتی سے پوچھیں گے تو پھر میرے دوستوں آپ کی رہبری کریں گے. ہاں, تو پھر میرے بھائیوں پھر رکتا تو کوئی حرج نہیں, لیکن عذر کر کے چھوڑ دینا. عذر کیا ہے؟ کوئی دکان پہ بیٹھنے والا نہیں ہے, اور یہ بیمار ہو گیا تو پھر داخل نہیں آئے گا. کیوں؟ عذر ہے نا, دکان پہ کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے, دکان بند کر کے جاتا ہے. صحت چاہیے, ایمان چاہیے, ایمان زندگی چاہیے, اللہ چاہیے. تو اللہ چاہیے تو اس کے لیے اگر قربانی دینے کا دعوت دے دے گا آدمی. دکان بند کر کے جا, ترتیب بنا دے. نہیں جانا, یہ نہیں جانا تو ہے, جانا ہی طے کرو گے تو پھر سب ترتیبیں سوجے گی کیسے جانا. میرے پاس کوئی نہیں ہے تو اس کی جگہ میں کیا کروں؟ دکان. ہمارے یہاں آتے ہمارے ساتھ دکان بند کے جاتے ہیں, اور دکان آنے کے کھولنے کو آنے کے بعد کھولتے ہیں تو دکان پہ گراہکی بڑھ جاتی الٹی. شیطانیہ کیا سمجھاتا ہے؟ دکان بند کے جاؤں گا تو پھر گراہکی ٹوٹ جائے گی. ارے گراہکی توڑنا تو اللہ کی بس, اللہ کی قدرت میں ہے. تو اللہ کے دین کی مدد کرنے پہ تو خدا نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے, تو گراہکی کہاں توڑے گا وہ؟ ایسا نہیں ہے, یہ شیطان کا چکر ہے. ہاں, اپنے مہینے کے 3 دن کی پابندی کرو. پابندی کرو گے تو کچھ ملے گا. اپنے مقام پر اپنا وقت مسجد کو دو. یہ میرے دوست چوراہوں پر بیٹھنے سے کام نہیں بنے گا. مسلمان چوراہے پر بیٹھ ہی نہیں سکتا. حضور کے زمانے میں مسلمان کے نظام یہ تھا, حلال پاک کمانے کے لیے جانا, اپنے اپنے بچوں کی دینی تربیت گھر رہنا, اور تیسرا وقت مسجد میں گزرتا تھا کہ مسجد کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا. باقی چوتھی جگہ مسلمان کے وقت لگانے کی نہیں تھی جہاں ہم لگا رہے ہیں. اس لیے آپ حضرات دونوں باتیں طے کرو کہ انشاءاللہ مقامی محنت کی ترتیب پر بھی اپنے آپ کو لانا ہے. مسجد اور جماعت ہیں جو ساتھی ہیں, خاص طور پر پہلے ہی وہ اپنے آپ کو اس ترتیب پر لائیں, اور پھر اپنے محلے کے ایک مسلمان کو سمجھا کے اس طرح پہ لانے کی کوشش کریں کہ بھائی فارغ وقت مسجد کے تقاضوں میں, فارغ وقت مسجد 2.5 گھنٹے نہیں, جو بھی فارغ وقت ہے 2.5 گھنٹے, 3 گھنٹے, 8 گھنٹے. ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کیا کرو گے؟ اب ہوٹلوں کی باتیں کرو گے, مسجد میں آؤ گے تو مسجد کی باتیں کرو گے, ایمان کی باتیں کرو, آخرت کی بات کرو گے. مسجد میں آؤ گے تو مسجد کی فکر کرو گے کہ بھائی اپنے محلے میں بہت سے لوگ نماز میں نہیں آتے, بھائی اپنے کچھ ملاقاتیں کریں. جوانوں کی فکر کرو گے, یار ہمارے محلے کے جوان آج کل بیچارے اپنے اوقات کو بہت ضائع کر رہے ہیں, چلو ان کے پاس جا کے ملیں گے. مسجد نہ آؤ گے تو اللہ کا نام لو گے, ذکر کرو گے, قرآن کی تلاوت کرو گے. مسجد میں کوئی بیچارہ مسافر آئے تو اس کی خدمت کرو گے, اور مسجد والے بنو گے تو اللہ تمہیں ایمان والا کہے گا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, جو آدمی مسجد کا عادی بن جائے اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو.
اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے شر البقاء اسواقها، بستی میں سب سے زیادہ شر کی جگہ، بدتر جگہ جو ہے وہ سوق بازار ہے. وخیر البقاء مساجدها، اور بستی میں سب سے جگہ خیر اور بھلائی کی جگہ مسجد ہے. یہاں سے خیر اور بھلائی ملے گی. وہ بازار میں کیا ملے گا؟ شر ملے گا، لڑائیاں، غیبت، ایک دوسرے کی مذاق کرنا، جھوٹ فریب. ہاں، آدمی مذاق میں جھوٹ بولتا ہے، تو مذاق میں جھوٹ بولے گا تو جھوٹ لکھا جائے گا. شیطان کہے گا یہ جھوٹ بولا ہے، کذاب ہے. پھر وہی زندگی میں حکم ہے دوستو. اس لحاظ سے طے کرو کہ انشاءاللہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو ہمیں یہ بات کی ہدایت دی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا نظام بھی بناؤ، اور مقام پر رہ کر مسجد اپنے محلے کی مسجد کی محنت کی وہ زندہ کرو، اور اپنی مسجد کے اطراف میں رہنے والا کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے. غصہ مت کرو، گالیاں مت دو، حاکم مت بنو، بھائی بنو، رفیق بنو. اس کو اتنا اس کے ساتھ اتنی نرمی سے بات کرو کہ وہ سخت آدمی بھی نرم پڑ جائے اور مسجد میں آ جائے. اپنے بھائی کو مسجد میں لانے کے اس کے سامنے رو کہ بھائی موت آئے گی، کیا ہوگا بھائی، اسے رحم آ جائے. یہ میں پورا کر رہا ہوں، گھبراؤ نہیں، مجھے لمبی بات نہیں کرنی. لیکن تم اگر میری بات مان کر میرے لیے بھی دعا کرو، اور تم بھی طے کرو کہ انشاءاللہ اب زندگی کی ترتیب نظام جو ہے صحابہ کی ترتیب پر آئیں گے. آؤ گے؟ ہاں، اللہ تو صحابہ سے راضی ہیں، خوش ہیں. صحابہ کی ترتیب لاؤ گے تو اللہ تم سے بھی خوش ہو جائے گا. قرآن میں اللہ نے اس کو کہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ کے دین کے خاطر سب سے پہلے گھروں کو چھوڑنے والے مہاجرین، اور سب سے پہلے ان مہاجرین کی مدد کرنے والے انصار. ہاں، ان کے پیچھے جو بھی قیامت تک چلے گا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ نے جنت میں داخل کرے گا. ہاں، تو یہ دو چیزیں کر رہے ہیں کہ ایک تو اپنی ترتیب بناؤ. سال کے 12 مہینے تمہارے پاس ہے، 8 مہینے تو بہت ہو گئے کمانے کے لیے. کتنا کماؤ گے؟ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کمانے کے لیے اللہ کی شرط نہیں کہ روزانہ کماؤ گے تو دوں گا. تمہاری مقدر کی روزی میں دوں گا، چاہے تھوڑی محنت کرو گے تب بھی، اور زیادہ کرو گے تمہاری مقدر کی مل جائے گی. اور انشاءاللہ، اور وہاں حضرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا ہے، حضرت شیخ کے فضائل کی کتاب پہ، اے زبیر، روزی کا دروازہ اللہ کی عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے، جو نہ دن میں بند ہوتا ہے نہ رات میں بند ہوتا ہے. ہماری دکان بند ہونے پر ہماری روزی بند نہیں ہوگی، ہماری روزی جمع ہوگی. ہماری روزی جمع ہوگی. کیوں؟ کہ ہم اللہ کے کام کے لیے نکلے ہیں. ارے بھائی، ایک گورنمنٹ سرونٹ ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ سرونٹ میرے دوستوں حکومت کے کام کے لیے باہر جاتا ہے اور اپنے آفس میں نہیں جاتا تو اس کی تنخواہ بند ہو جاتی ہے، جمع ہوتی ہے. اور جب وہاں سے واپس آتا ہے تو اس کا چیک پوچھو نہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ جو دکان بن کے جاتا ہے نا، پھر آنے کے بعد جب کھولتا ہے نا، تو اس کی اس مہینے کی بھی، جس مہینے کھولتا وہ بھی، اور جو جس مہینے میں بند کی تھی اللہ کے لیے، اللہ اس کی روزی بھی اس کو مزے دیتا. بلکہ جتنا قربانی زیادہ دیتا ہے اتنا اللہ روزی بھی برکت کے ساتھ دیتا ہے. تو سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ اپنی ترتیب کے ساتھ اللہ کی راہ میں 3 دن بھی مہینے کے نکلنے ہیں، سالانہ 4 مہینے کی ترتیب بنا کر نکلنا ہے، اور اپنے مقامی محنت میں اپنے گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، 2 گشت، اور میرے دوستوں ہفتہ واری اجتماع، ہفتہ واری میرے دوستوں اب مشورہ، اور میرے بھائیوں روزانہ کا فارغ وقت مسجد کو دے کر انشاءاللہ زندگی گزارنا ہے. اور یہ محنت کرتے کرتے مرو یار، تو مزہ بھی آئے مرنے میں. کچھ کیا ہو تو مرنے میں مزہ آئے. ہاں،
صحابہ فرماتے ہیں کما تحیون تموتون، جو ایسی زندگی گزارو گے ایسی تمہاری موت آئے گی۔ نبی والی محنت کرتے کرتے زندگی گزاریں گے تو ہماری موت ایسی آئے گی، واہ تربا والی۔ ہاں، اور اللہ بھی خوش ہو کر کہیں گے جاؤ ملک الموت سے، جاؤ میرے بندے کی روح لے آؤ، میرے بندے کو میں نے بہت آزمایا، تکلیفوں سے گزارا، میرا بندہ تو جمع رہا اپنی بات پر، دین پر، حق پر، اب میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے کو میں راحت پہنچاؤں، لیا انہیں۔ تو اس اللہ کے بندے کو، ملک الموت کو، جب اللہ یہ کہ میرے بندے کو لے آؤ، تو وہ بھی بہت اعزاز کے ساتھ اس کی روح نکالیں گے۔ ملک الموت ایسے لوگوں کی روحیں نکالنے کے لیے جنت کا ریشمی رومال، کون سا رومال؟ جنت کا، جاپان کا نہیں، جنت کا ریشمی رومال، میڈین آف اللہ، جنت کا رومال، اور اس میں جنت کی خوشبو، مشک عنبر کی وہ خوشبو لے کر آئیں گے، اور ان کے ساتھ 500 فرشتوں کی جماعت ہوگی۔ کتنے فرشتے؟ 500 فرشتے، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ریحان کا گلدستہ ہوگا۔ کہ تم آفسوں میں رکھتے ہو بیچ میں پھولوں کا ایک، کیا کہتے اس کو؟ تو اردو میں، انگریزی میں تو انگریزی والے ہیں سب، بوکے۔ اچھا، تو گلدستہ جس میں 20 قسم کے رنگ ہوں گے، 20 قسم کے پھول، 20 قسم کے رنگ کے پھول، اور ہر پھول میں الگ خوشبو۔ تو 500 فرشتے، 500 فرشتوں کے پاس آتا ہے 500 گلدستے، ہر گلدستے میں 20 قسم کی خوشبو، تو کتنی ہوئی خوشبو؟ 10,000 قسم کی خوشبویں، کسی کا باپ بھی نہیں جانتا ہوگا، تمہارے ملکوں کے صدر بھی نہیں، ان کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوگا، انہیں تو خوشبو میسری کہاں، ان کو تو سب پرفیوم ملتا ہے ان کو تو۔ 10,000 قسم کی خوشبو اور 10,000 قسم کے رنگ کے پھول، 500 فرشتے آ کر چاوتے بیٹھ جائیں گے کہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، اور اس میں مزہ آئے گا۔ ہاں، اور ملک الموت علیہ السلام وہ ریشمی رومال، خوشبو اس کی تھوڑی کے نیچے رکھیں گے، اس سے ان کو خوشبو سونگے گا، اور اس کے اور جنت کے درمیان کے پردے ہٹا دیں گے، اور جنت کو دکھائیں گے، دیکھ یہ جنت، وہاں جانا ہے تجھے، دیکھو جنت میں یہ کیلوں کے درخت ہیں، یہ بیریوں کے درخت ہیں، بغیر کانٹوں کی بیریاں ہیں، اور توبہ تو جنت کے درخت میں کے کیلے لگے ہوئے ہیں، اور دیکھ وہ تیری روحیں تیرے انتظام میں کھڑی ہیں، اور یہ دیکھ فرشتے تیرے استقبال کے لیے کھڑی ہیں، چلنا ہے وہاں، یہ سڑی ہوئی دنیا چھوڑ نہ، چل وہاں۔ ایک دم اس کی روح پھڑ کے کہ ہاں یار وہاں تو جانا چاہیے، یہ کیا سڑی دنیا میں رہنا ہے، تو آسانی سے نکال لیں گے، اور 500 فرشتے اس کو بشارت سنائیں گے، اور اس کے جسم پر محبت سے ہاتھ رکھیں گے، اور روح نکال کر یہ 500 فرشتے آسمان پر خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، ملک الموت ان کے ساتھ فرشتے ہوں گے، اور یہ جو فرشتے یہاں آئے ہیں یہ اس کے گھر سے تو اس کی قبر تک قطار بند کھڑے ہو جائیں گے، ہاں، اور قبر میں پہنچانے کے ساتھ پھر 2 فرشتے تیار ہوں گے، بشیر و مبشر 2 فرشتے، اس کی قبر میں لوگ جب اس کو دفنا کر جائیں گے یہ دعائیں گے، اور آنے کے بعد کہیں گے چلو تم جلدی سوال جواب کر لو، ممکن مکے سے کہیں گے تم سوال جواب کر لو، سوال جواب ہو جانے کے بعد جنت سے جنت کا ریشم کا گدا، یہ نہیں ڈنلو، ریشم کا گدا لا کر اس کو بچھا کر سلائیں گے، اور سلا کے کہیں گے نام کا نومت العروس، ارے جیسے دلہن سوتی ہے نا ایسے تو سو جا، جیسے دلہن کو اس کے دلہے کے ساتھ کوئی اٹھاتا، کوئی نہیں، وہی وہ اٹھاتا ہے کہ تجھے بھی تیرے اللہ کے سوا کوئی نہیں اٹھائے گا، سو جا
مزے سے، اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اور اس کی قبر کو اس کی منتہائے نظر تک چوڑی ہو جائے گی، اور سوئے گا مزے سے۔ اب بتاؤ، جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آ رہی ہوں تو آپ کھلے گی کہیں؟ اے مزے سے سوئے گا۔ اور جب قیامت قائم ہوگی نا، اور جب حضرت اسرائیل صاحب السلام جب پھونکیں گے سور، تو سب کو اللہ جب زندہ کرے گا تو یہ بھی زندہ ہوگا، تو زندہ ہوگا تو زندہ ہو کر کھڑا ہوگا اور اپنے سر سے مٹی کو جھاڑے گا اور کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کہتا ہوا اللہ کے عرش کے سائے میں جائے گا، مزہ نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میرا بندہ بہت لمبی نیند سو کر آیا ہے، گھر میں سو کر اٹھتا تھا تو پھر ناشتہ کرتا تھا، لاؤ ان کو ناشتہ کراؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ناشتہ بنوائے گا۔ ناشتے میں زمین میں جتنے مزے اللہ نے رکھے ہیں، فروٹوں میں، غذاؤں میں، ان تمام مزوں کو جمع کر کے زمین کی روٹی اللہ بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ شانہ مچھی کے جگر کے کباب، اور کباب بنا رہا ہے کون؟ اللہ کی اللہ کے بنا ہوئے 5 اسٹار کے جو میرے دوستوں کیا کہتے ہیں، کوکر، ہاں، ان کا کھانا ہو رہا ہے، ارے کیا ویری کرتا ہے۔ وارش کے نیچے دیکھ، اللہ تعالیٰ شان تیرے لیے کباب، مچھی کے جگر کے کباب بنا کر تجھے دیں گے، کہتے میرے بندے کر ناشتہ کروائیں گے اللہ میاں۔ یہ زندگی ہے کیا ہے، یہاں بھاگنے پھرتے کے لگا، اپنی زندگی کی تیاری کرو، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور وہاں اللہ جب اپنی خوشی کا اعلان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ بھی کہے گا، اے اللہ، اے بندو، میں تم سے خوش ہوا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یعنی کبھی تمہیں جنت سے نکالوں گا نہیں، ہمیشہ رہو، کھاؤ پیو مزے کرو، کلو واشربو ہنیئا بما کنتم تعملون۔ جو دنیا میں اعمال کر کے آئے ہو نا، اس کے بدلے میں کھاؤ پیو مزے اڑاؤ۔ جنت، ذرا سوچو، اس دنیا کی 40 50 60 70 سال زندگی میں اگر تھوڑی قربانی دے دیں گے، اپنے چاہتوں کو قربان کریں گے، اللہ کے دین کے لیے میرے دوست محنت کریں گے، اور اللہ کو راضی کر کے جائیں گے، تو اللہ کروڑ اور ارب سال کی زندگی ہماری کامیاب کر دے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ سب تیار ہو؟ اپنی ذات سے تیار ہو، دوسروں کو پریشان مت کرو۔ تشکیل میں تمہارے پاس آنے کا نام لکھا، پھر وصولی لاؤ، پھر وصول اب یہ نہیں ہے، بعد میں آئی ہو وہ، پھر وصولی، بیچاروں کے چپل بھی گھس جاتے ہیں وصولی کرتے کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا کام ہے، اپنی ضرورت ہے، اللہ کو اپنی میرے دوستوں یہ بتاؤ کہ نہیں اللہ تعالیٰ، ہم تجھے چاہتے ہیں، تیری رضا خوشنودی چاہتے ہیں، اور تیری نعمتیں چاہتے ہیں۔ تو نے جو کہا ہے جنت کی طرف دوڑو، تو ہم جنت کے طالب ہیں۔ اللہ نے قرآن میں 2 جگہ کہا، ایک جگہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی آسمانوں کے چوڑائی کے برابر ہے۔ ہاں، اور یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، تم بھی ایسے بن جاؤ۔ ہاں، اور کیا سابقو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے فکر کرنے والوں، بڑھنا ہو تو یہاں آؤ، بڑھو۔ کہاں بڑھو؟ الی الجنہ، سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہ نہیں کہ یہ 80 لاکھ کی رات میں 1 کروڑ کی لاؤں گاڑی ہے، یہ کوئی دوڑنے کی چیز ہے یار؟ دوڑنے کی جگہ یہ ہے جنت کی طرف دوڑو، ایک دوسرے آگے بڑھو۔ یہ 4 مہینے لگا تھا، 6 مہینے لگاؤں گا، یہ مہینے کے 3 دن لگا تھا، میں 6 دن لگاؤں گا، یہ یہاں قریب جاتا میں دور جاؤں گا، میری جان مال دین پر لگاؤں گا، یہاں تک کہ اللہ خوش ہو کر ہمیشہ کے لیے کہے میرے بندے آ جاؤ،
हाँ क़यामत के अल्लाह ऐलान करेगा, या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौमा वला अंतुम तहज़नुन, ओ मेरे बंदो आज के दिन तुम्हें कोई न डर है न कोई गम है। उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून, तुम और तुम्हारी बीवियां सबके साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। हाँ और फिर आगे कहता है वफ़ीहा मा तश्तहील अनफुस व तलज़्ज़ुल आयुन व अंतुम फ़ीहा खालिदून, अरे तुम्हारी जन्नत में जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। चाहत दुनिया में चाहत कोई नहीं होती, कौन चाहता है बीमार ना हो, बीमार होता है। जन्नत अल्लाह कहेगा वो मेरे बंदो जन्नत में दाखिल हो जाओ और कभी तुम बीमार नहीं होंगे, हमेशा तुम तंदुरुस्त रहोगे। तंदुरुस्ती क्यों रखेगा? ताकि जन्नत की नेमतों से मजे उड़ाओ। बीमार होने के बाद आदमी कुछ भी नहीं खाता। जन्नत में कहते और हमेशा जवान रहोगे, बुढ़ापा नहीं आएगा। अभी हमारे मगजमारी है, दौड़ नहीं सकते, और जवानी में आदमी माशाल्लाह हर किस्म के टेस्ट खाता है, मज़े उड़ाता है। तो जवान रहोगे, बूढ़े नहीं बनोगे, जिंदा रहोगे, कभी मौत नहीं आएगी, जिंदा रहोगे कभी। और वो ज़िंदगी करोड़ साल की, उस अबदी ज़िंदगी की फिक्र करो। और अल्लाह के नबी जो ज़िंदगी दे के गए हैं और जो मेहनत दे कर गए हैं उसको अपनी ज़िंदगी में मेरे दोस्तों दाखिल करके अपनी दुनिया के कामों को इसके साथ जोड़ो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला यहाँ की ज़िंदगी भी खुशहाल बनाए। जिसकी जन्नत बनेगी उसकी दुनिया की ज़िंदगी भी खुदा जन्नत की ज़िंदगी बनाएगा, उसका असर यहाँ आएगा। इनके घरों में झगड़े नहीं होंगे, फिर ये एक दूसरे के मुश्किल नहीं करेंगे। अमन, सुकून, मोहब्बतें, बरकतें, घर में बरकतें आएंगी, ज़िंदगी में बरकत। हाँ इसलिए भाइयों सबके सब तय करो कि इंशाअल्लाह 4 महीने नकद जन्नत चाहिए, नकद। तो नकद 4 महीने लगाओ और अल्लाह पर निगाह रख के तय करो। जो आदमी अल्लाह पर निगाह रख के तय करेगा अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करेगा, उसका वादा है। इधर उधर मत देखो, हालात को देख के मत सोचो, दुनिया तो हालात का ही नाम है। इंसान माँ के पेट से जब पैदा हुआ ना तो हालात नहीं पैदा हुआ है, उसकी माँ मौत और हयात के बीच में थी तो दुनिया में आई है। हाँ और दुनिया में आया तो रोता हुआ आया। हाँ इसलिए मेरे भाइयों, और फिर रात दिन हालात से गुजरता है। वो दूध पीता, फिर दूध पीते पीते बेदर्द हुई, चलने के लिए चलना शुरू करना चाहता है, फिर गिरता है ना, लगता है ना, रोता है ना, इसी से गुजरते गुजरते फिर जवान होता है। तो दुनिया तो हालात की जगह ही है, लेकिन हालात को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हालात के मुकाबले में अल्लाह के अहकाम दीन के तकाज़ों को देखकर आखिरत को सामने का आदमी को कदम बढ़ाना चाहिए। अल्लाह आपसे काम लेगा। जितना तुम अल्लाह की तरफ बढ़ोगे खुदा इतना अपनी मदद के हाथ बढ़ाएगा। एक बात साफ है, दीन के बारे में अल्लाह अपने बंदे की तलब को देखता है और उसकी सोच को देखता है, उसके अंदर के इसके अज़ाइम को देखता है, तो फिर अल्लाह ताला शान हो इसके लिए आसान कर देता है। इसलिए अल्लाह पर निगाह करके हालात को देखे बगैर अल्लाह की मदद पर यकीन करते हुए और इधर उधर देखने के बजाय अल्लाह की तरफ तवज्जो करते हो कि आपको पेश करो कि इंशाअल्लाह 4 महीने के लिए मैं तैयार हूँ, कल से तैयार हूँ, जब से तैयार हूँ। अब खड़े होकर बोलो, लो इब्राहिम उमर, हाँ अब्दुल हमीद, इसको मैं हमेशा इब्राहिम कहता हूँ। भाई 2-4 आदमी खड़े हो जाएंगे, यार क्या ऐसा करते हो तुम, वहाँ बीच में चला जाए वो, यार लोग खड़े होंगे वरना लोग कहीं हमें बहुत देर खड़ा रहना पड़ता है, कहते हैं एक रुक पर वहाँ एक हो जाओ। क्या नाम? हल्का नहीं, मस्जिद पूर्ण। हाँ यूँ तुम